بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ اچھا بھائی بچوں، آج ہم نے شروع کرنا ہے آپ کی انگلش کا مٹیریل۔ انگلش جو ہے آپ کو پتہ ہے نئی بک آ گئی ہوئی ہے، تو اس کو ہم دو طرح سے پڑھیں گے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ جو چیپٹر ہوگا ہمارا اس کو ہم ایکسپلین کریں گے، سمجھیں گے کہ چیپٹر میں کیا باتیں کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ویری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اس کی جو ہے وہ ایکسرسائز ہے۔ ایکسرسائز کے اندر جو چیزیں انہوں نے دی ہوئی ہیں اس دفعہ وہ بڑی اچھی دی ہوئی ہیں، اس میں گرامر بھی ہے، اس میں باقی چیزیں بھی ہیں۔ اور ایک بات کہوں گا کہ گھبرانا نہیں ہے۔ ہمارے اکثر بچے جو ہیں انگلش سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اس سے ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ بار بار دیکھیں، انگلش باقی چیزوں کی طرح ہی ہے، جتنی دفعہ آپ اس کو بار بار پڑھیں گے سمجھیں گے نا، اتنی دفعہ آپ کی یہ بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ باقی انفارمیشنز بھی آپ کو اچھی ملیں گی، آپ کی بہتر تیاری ہو جائے گی، آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس چینل سے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں جو پہلا چیپٹر ہے نا آپ کا انگلش کا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے ٹالرنس آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹالرنس کیا تھی۔ اب یہ جو لفظ ہے نا ٹالرنس، اسی کے بیس کے اوپر جو ہے نا یہ پورا چیپٹر ہے آپ کا۔ سو ٹالرنس بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ صبر، تحمل، برداشت، ٹھیک ہے۔ کسی کی باتوں کو برداشت کرنا، کسی کے کام کو برداشت کرنا، کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کے سامنے ہو رہی ہے، آپ اس کو برداشت کر رہے ہو، کنٹرول کر رہے ہو اپنے اوپر، یہ ساری چیزیں ٹالرنس میں آتی ہیں۔ ٹالرنس میں کافی زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے نیچے۔ اب یہاں دیکھیں چیپٹر شروع کرنے سے پہلے نا اس نے ایک بڑا اچھا ایک بنایا ہوا ہے میپ، ٹالرنس اوپر لکھا ہوا ہے، اور اس میں پہلی چیز دیکھیں یہ لکھی ہوئی ہے وٹ کمز ٹو یور مائنڈ، آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے۔ وین یو ہیئر، جب آپ سنتے ہیں، دا ورڈ، یہ والا لفظ سنتے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا مطلب تو ہمارے ذہن میں کچھ بھی نہیں آنا، جو سیدھی بات ہے۔ لیکن جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے صبر و تحمل، برداشت۔ تو آپ کے ہر بندے کے ذہن میں کیا آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے خود سوچنا ہے کہ میرے ذہن میں کیا آتا ہے، کہ جب یہ صبر، تحمل، برداشت کی بات کی جا رہی ہوتی ہے میرے سے، تو میرے ذہن میں کیا آنا چاہیے۔ ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے نا، اس کا ایک ماضی ہے کہ اس کو کیسے لگتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے۔ ابھی آگے چلتے ہیں۔ آگے دوسرا سوال اس نے یہ پوچھا ہوا ہے ان اے کلاس روم، ایک آپ کی جو کمرہ جماعت ہے وہاں پہ، ہاؤ کین یو بی ٹالرنٹ، آپ ٹالرنٹ کیسے ہو سکتے ہیں۔ ٹالرنٹ وہی مطلب کہ جو صبر تحمل والا جو انسان ہے، اب وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ کے سامنے یا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دوست آپ کو تنگ کر رہا ہے لیکن آپ برداشت کر رہے ہو، تو آپ ٹالرنس دکھا رہے ہو۔ کئی دفعہ جو ہے ٹیچر بغیر کسی وجہ ہی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، تو وہ بھی آپ برداشت دکھا رہے ہو، ادب رکھ رہے ہو اس ٹائم بھی، تو وہ بھی ٹالرنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف کام ہو سکتے ہیں نا، آپ کے ذہن میں بھی آئے گا، آپ اپنے ذہن میں لائیں کہ آپ اپنی کلاس میں کیسے جو ہے صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور سوال وہ پوچھ رہا ہے ہاؤ ول یو اسٹاپ، کیسے آپ روکیں گے، اے فائٹ، ایک لڑائی کو، بٹوین ٹو چلڈرن، دو بچوں کے درمیان۔ اب آپ کی کلاس کے دو بچوں میں لڑائی ہو رہی ہے اور آپ ان کو روکنا چاہ رہے ہو، تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، روکتے روکتے ان کا جو مکے ہیں وہ آپ کو بھی لگ جاتے ہیں، ان کا تھپڑ آپ کو بھی لگ جاتے ہیں، تو آپ کو بھی غصہ آ جائے گا۔ لیکن اس ٹائم غصے کو کنٹرول کرنا، یہی ٹالرنس ہے، یعنی اپنے غصے کو کنٹرول کر کے آپ بڑے آرام سے دونوں کو لہدا لہدا کریں، بیچ بچاؤ کریں۔ تو جو بیچ بچاؤ کریں گے وہ بھی ٹالرنس میں ہی آتا ہے، صبر و تحمل، برداشت، ٹھیک ہے، اسی کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ اب اوپر جو 3 سوال تھے نا، اس کا بتانے کا مین مقصد ان کا یہی تھا کہ بچوں کے ذہن میں کچھ آ جائے کہ ٹالرنس ہوتی کیا ہے۔ اب جو کہانی ہے یا چیپٹر ہے نا، اس کو ذرا پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ٹالرنس مینز، ٹالرنس کا مطلب ہے، مینز کا کیا ہے؟ مطلب ہونا، ٹو بیئر، برداشت کرنا، پین، پین کس کو کہتے ہیں؟ درد کو، تکلیف کو، تو درد اور تکلیف کو برداشت کرنا، اور یا پھر کیا ہوتا ہے؟ ہارڈ شپس، ہارڈ شپ کسے کہتے ہیں؟ مشکلات کو، ٹھیک ہے۔ تو درد اور تکلیف کو برداشت کرنا یا پھر مشکلات کو برداشت کرنا ود پیشنس، صبر کے ساتھ۔ تو دیکھیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ٹالرنس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ درد اور تکلیف کو اور مشکلات کو بڑے حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ اگر آپ برداشت کرتے ہیں، بیئر کا مطلب برداشت کرنا، تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹالرنس کہتے ہیں۔ اٹ آلسو مینز، اس کا یہ بھی مطلب ہے، مینز کا کیا ہوا؟ مطلب ہے ٹو بیئر، پھر بیئر پھر وہی آ رہا ہے، برداشت کرنا،
تھنگز ان چیزوں کو برداشت کرنا. یو ڈو ناٹ لائک جو آپ کو پسند نہیں ہے. لائک کا مطلب ہوتا ہے نا پسند کرنا. ڈو ناٹ لائک آپ کو پسند نہیں ہے. تو وہ چیزیں بھی برداشت کرنا جو آپ کو پسند نہیں ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر when you are in a position جب آپ کسی حالت میں ہیں. پوزیشن ہوتا ہے حالت میں ہونا. to take revenge کہ آپ بدلہ لے سکیں. ریونج کا مطلب بدلہ لینا. to take revenge کہ آپ بدلہ لے سکیں. یعنی کہتا ہے مثال کے طور پہ آپ اس حالت میں ہیں کہ آپ بدلہ لے سکیں. بٹ لیکن you do not do so لیکن آپ ایسا نہ کریں. you do not do so آپ ایسا نہ کریں. you are آپ پھر کیا کر رہے ہیں. displaying دکھا رہے ہیں. ڈسپلے ہوتا ہے دکھانا. tolerance آپ پھر ٹالرنس دکھا رہے ہیں, صبر و تحمل دکھا رہے ہیں. دا گریٹسٹ سب سے زیادہ, گریٹ ہوتا ہے نا سب سے زیادہ, گریٹسٹ سب سے زیادہ, ٹالرنس سب سے زیادہ صبر و تحمل. واز پریکٹائزڈ کر کے دکھایا. پریکٹس ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں نا میتھ کی پریکٹس کریں, خود کریں, تو جو خود کرنی چیز ہوتی ہے اس کو پریکٹس کرنا کہتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو ٹالرنس ہے, صبر و تحمل ہے, وہ پریکٹس کس نے کیا؟ بائی آور رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو صبر و تحمل ہے انہوں نے خود کر کے دکھایا. پریکٹائز کہا نہیں, صرف کر کے دکھایا. پریکٹائز کا مطلب ہوتا ہے کر کے دکھانا. اب دیکھیں یہاں پہ اس نے سائڈ پہ ایک اور سوال آپ سے پوچھا ہوا ہے. ہیو یو ایور شون کیا آپ نے کبھی دکھایا ہے ٹالرنس, صبر و تحمل پریکٹیکلی؟ یعنی آپ نے بھی خود بھی پریکٹیکلی کبھی کر کے دکھایا ہے. تو آپ سوچیں ذرا, کل پرسوں چوتھ پچھلے دنوں میں کبھی آپ نے ایسے صبر و تحمل دکھایا آپ نے بھی؟ تو یہ ظاہر ہر بندہ سوچے گا کہ میں نے کبھی کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا. آگے سیکنڈ جو پیراگراف ہے اس پہ آتے ہیں. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از اے ماڈل. وہ ماڈل تھے. ماڈل ہوتا ہے نمونہ, بہترین ایک چیز جو بہترین آپ کے سامنے ریڈی تیار ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ تھے. کس چیز کا؟ آف ٹالرنس. ٹھیک ہے جی, صبر و تحمل کا نمونہ تھے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم نیور, نیور ہوتا ہے کبھی بھی نہیں. وش کا مطلب ہوتا ہے دل کرنا, برا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا. اپنے ان کے دل میں کبھی نہیں آیا کہ کسی بندے کا برا ہو. فار اینی ون, کسی کے لیے بھی. تو کیا ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں دیٹ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیور ٹک ریونج, انہوں نے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا. اب دیکھیں یہ جو ریونج کا لفظ ہے یہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہمیں آنا چاہیے. تو ریونج کا مطلب کیا ہے؟ بدلہ لینا. یہ آپ اپنی یہ جو نیٹ کاپی ہوتی ہے اس کے اوپر الفاظ معنی جو ہے یہ ضرور لکھیں. ٹھیک ہے, یہ جو بولڈ کی ہے میں آگے, یہ کانکویسٹ کا بھی لفظ ہے تو ان کے میننگ ساتھ ساتھ ضرور لکھیں, کیونکہ انگلش میں یہی ہوتا ہے, ان کے الفاظ کے معنی جب آپ یاد کرتے ہیں تو پھر آپ کی انگلش بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نیور ٹک ریونج اپون اینی ون, کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا. ابو سفیان واز دا ورسٹ اینیمی. ورسٹ ہوتا ہے بدترین, اینیمی دشمن کو کہتے ہیں. تو اصل میں یہ حضرت ابو سفیان ہے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, لیکن پہلے وہ مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے, لیکن بعد میں ہر ہو گئے مسلمان. تو ان کی بات کی جا رہی ہے. ابو سفیان واز دا ورسٹ اینیمی, بدترین دشمن تھے آف اسلام, اسلام کے. بیفور پہلے, ہی بیکیم اے مسلم, مسلمان ہونے سے پہلے. یہی میں نے آپ کو بتایا نا. ایٹ دا کانکویسٹ, اب یہ کانکویسٹ کا لفظ آ گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کانکویسٹ کا؟ فتح ہونا. جب ہم کسی پہ حملہ کرتے ہیں اور فتح یاب ہو جاتے ہیں, ان پہ قابو پا لیتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں کانکویسٹ, فتح ہو گئی. تو ایٹ دا کانکویسٹ آف مکہ مکرمہ, مکہ مکرمہ کی فتح کے موقع پر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناٹ اونلی فارگیو ہم, فارگیو ہم ہوتا ہے اس کو معاف کر دینا, ناٹ اونلی نہ صرف, یعنی اس کے علاوہ بھی کیا ہے. ٹھیک ہے, ناٹ اونلی فارگیو ہم نہ صرف ان کو معاف کر دیا, بٹ آلسو لیکن اور کیا کیا, آنرڈ ہم, ان کی عزت دی ان کو. ٹھیک ہے, ان کو عزت افزائی کی ان کی. بائی ڈکلیئرنگ, یہ اعلان کر کے, ڈکلیئر ہوتا ہے اعلان کر دینا, ڈکلیئرنگ اعلان کر دیا. کیا اعلان کیا؟ ایمنیسٹی. اب یہ بھی لفظ جو ہے بولڈ ہوا ہے. تو ایمنیسٹی کا مطلب ہوتا ہے امان. امان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بندہ ان کے گھر چلا جائے گا نا تو اس کو ہم نے کچھ نہیں کہنا. ٹھیک ہے, اس کو امان ہے. تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایمنیسٹی, امان. فار دوز, ان کے لیے امان ہے, ہو ٹک ریفیوج, جو پناہ لے لیتے ہیں. ریفیوج مطلب پناہ لے لینا, وہاں چلے جانا. ان ہز ہاؤس, ان کے گھر میں.
تو ان کو پھر عزت افزائی کیسے ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بندہ حضرت ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو امان ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور دیکھیں یہ ساتھ انہوں نے سوال پھر پوچھا ہوا ہے، وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا ورڈ ایمنیسٹی، کہ یہ جو لفظ ایمنیسٹی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ امان ہونا، کہ جی کوئی بندہ کہیں جو ہے وہ چلا گیا ہے، اس جگہ امان ہے، اس جگہ اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کچھ نہ کہا جائے وہ ایمنیسٹی ہوتی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ تیسرا جو پیراگراف ہے اس کو دیکھتے ہیں، when the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم went to طائف، went ہوتا ہے جانا، to طائف، طائف گئے، to preach اسلام، اسلام کی تبلیغ کرنے، preach ہوتا ہے تبلیغ کرنا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے طائف گئے، the people there، وہاں کے لوگوں نے کیا کیا؟ threw، پھینکا، threw جو ہے وہ سیکنڈ فارم ہے، threw پھینکا، stones، پتھروں کو پھینکا، at him، ان پر۔ تو وہاں کے لوگوں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل جو فرشتے ہیں ان کے متعلق کہا جا رہا ہے، آسکڈ دا رسول، انہوں نے پوچھا، آسک ہوتا ہے پوچھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آن دس اوکیژن، اس موقع پر پوچھا۔ اب کیا پوچھا وہ آگے ہے، آن دس اوکیژن آف ٹرائل، ٹرائل ہوتا ہے یہ مشکل، کیونکہ ظاہر ہے اوپر سے پتھر پڑ رہے ہیں تو بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر کیا پوچھا انہوں نے، اللہ ہیز ہیئرڈ، اب وہ ان کی جو بات ہے وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت جبرائیل کیا پوچھ رہے ہیں، اللہ ہیز ہیئرڈ یور پیپلز سیئنگ ٹو یو، اللہ نے سن لیا ہے، یور پیپلز سیئنگ، کہ آپ کے جو لوگ ہیں، ٹو یو، جو آپ کو کہہ رہے ہیں، سیئنگ ٹو یو، آپ کو کہہ رہے ہیں، اینڈ وٹ دے ہیو ریپلائڈ بیک ٹو یو، کہ اور انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا ہے، ریپلائی ہوتا ہے جواب دینا، بیک ٹو یو، آپ کو، یعنی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیا بتایا اور آگے سے وہ لوگ جو ہیں انہوں نے کیا جواب دیا ہے۔ اللہ ہیز سینٹ دا اینجل، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا ہے، سینٹ کا مطلب بھیجنا، دا اینجل آف دا ماؤنٹینس، پہاڑوں کے فرشتے کو بھیج دیا ہے، ٹو یو، آپ کے پاس، سو دیٹ، تاکہ یو مے آرڈر ہم، آپ اس کو آرڈر دے سکیں، آپ ان کو حکم دے سکیں، ٹو ڈو وٹ ایور یو وش، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں اس کو آرڈر کریں وہ کر دے گا، ٹو دیز پیپل، ان لوگوں سے جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو ایسا۔ ٹھیک ہے، دا اینجل آف دا ماؤنٹینز کالڈ، یعنی کہ وہ جو پہاڑوں کے فرشتے تھے وہ آئے، اینڈ گریٹڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے، اینڈ دین سیڈ، اور کہا، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آرڈر، حکم کریں، وٹ یو وش، آپ کیا چاہتے ہیں، وٹ یو وش، آپ کیا چاہتے ہیں، اف یو لائک، اگر آپ چاہتے ہیں، آئی ول لیٹ، میں کروں گا کیا، الاخ شبیان، اب یہ الاخ شبیان کیا ہے، ٹو ماؤنٹینز، دو پہاڑ ہیں، دو پہاڑوں کے یہ نام ہے، فال آن دیم، کہ ان پر گر جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو میں یہ دو پہاڑ ان کے اوپر گرا دیتا ہوں۔ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نو، نہیں، بٹ، لیکن، آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں، آئی ہوپ، ہوپ ہوتا ہے امید کرنا، دیٹ اللہ ول لیٹ دیم، کہ اللہ کیا کرے گا ان کے ساتھ، بیجٹ چلڈرن، کہ ان کے جو بچے ہیں آگے سے آنے والے، who will worship اللہ alone، جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ورشپ کریں گے، ورشپ مطلب عبادت کریں گے، and will worship none besides him، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ صحیح بخاری میں سے انہوں نے یہ نکال کے لکھا ہوا ہے کہ صحیح بخاری میں یہ پراپر یہ الفاظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں امید کر رہا ہوں کہ ان کے جو بچے، آنے والے جو بچے ہیں، ان کی آنے والی اولادیں ہیں، وہ کیا کریں گی، وہ اور خداؤں کو نہیں مانیں گی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے۔ یعنی اب دیکھیں وہاں وہ پتھر مار رہے ہیں اور خون جو ہے بہ کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پیروں تک جا رہا تھا، لیکن اس مشکل وقت میں بھی فرشتہ بھی آ گیا اور کہہ رہے ہیں کہ آپ حکم دیں، اور لیکن اس ٹائم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل، بردباری اور یہ جو برداشت ہے، ٹالرنس ہے، وہ دکھائی انہوں نے کہا کہ نہیں، شاید ان کی جو آگے اولادیں آنے والی ہیں وہ شاید اللہ تعالیٰ کو ماننے لگ پڑے۔ ٹھیک ہے، وہ امید کر رہے ہیں۔ وی شوڈ فالو، ہمیں فالو کرنا چاہیے، ہمیں پیروی کرنی چاہیے، دا ٹیچنگز آف آور رسول، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر، جو وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ ٹیچنگ کیا ہوتا ہے، جیسے ٹیچر بتا رہا ہوتا ہے، ہدایات، رہنمائی دے رہا ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، ان پہ چلنا چاہیے۔
وی لرن ہم سیکھتے ہیں، لرن ہوتا ہے سیکھنا، فرام ہز لائف ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں، ہاؤ مچ ٹالرنس کتنی زیادہ ٹالرنس، کتنے زیادہ صبر و تحمل، ہی پریکٹائزڈ آپ نے کر کے دکھایا. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوڈ گریٹ ٹالرنس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ صبر و تحمل دکھایا، تھرو آؤٹ ہز لائف اپنی ساری زندگی میں، تھرو آؤٹ ہوتا ہے ساری میں، ہز لائف اپنی زندگی میں. ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایون پریڈ انہوں نے حتیٰ کہ کیا کیا، دعا دی. ایون کا مطلب ہوتا ہے حتیٰ کہ، پریڈ دعا دینا، فار ہز اینیمیز اپنے دشمنوں کے لیے، اینڈ فار دوز اور ان کے لیے، ہو ٹربلڈ ہم جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی. ٹربل کا مطلب کیا ہوتا ہے، تکلیف پہنچانا، ٹھیک ہے، تنگ کرنا، ٹربل. تو یہ جو بولڈ لفظ ہے نا، ان کا ضرور مطلب آپ نے لکھ لینا ہے، ان کو یاد کر لینا ہے. نمبر 4 میں آتے ہیں، ان ہز لاسٹ ایڈریس اپنے آخری خطبے میں. ایڈریس ہوتا ہے جب آگے سامنے لوگ کھڑے ہوں اور ان سے بات کی جاتی ہے، تو ہم یہ خطبہ کہتے ہیں نا، جیسے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو حافظ صاحب آگے کھڑے ہو کے تو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں باتیں، تو وہ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں. تو ایڈریس کا مطلب خطبہ. ان ہز لاسٹ ایڈریس اپنے آخری خطبے میں، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ریونج، ریونج میں نے پہلے ہی بتایا کیا تھا، بدلہ، فار بلڈ شیڈ خون بہانے کا. خون بہانا مطلب کہ کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں وہ لوگ بھی آگے سے اس کو قتل کر رہے ہیں یا بدلہ لے رہے ہیں، تو اس کی بات کر رہے ہیں. ریونج فار بلڈ شیڈ خون بہانے کا بدلہ، ایز واز دا کسٹم جو کہ روایت تھی. کسٹم جو ہے یہ روایات کو کہتے ہیں، رسم و رواج جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک رسم و رواج ہوتے ہیں نا جو لازمی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک نے قتل کیا تو پھر دوسرا اس کا بدلہ ضرور لیتا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ کسٹم روایات کے اندر شامل ہو گیا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو خون بہانے کا بدلہ ہے جو کہ روایت بن گئی ہوئی تھی، ان دا ڈیز آف اگنورینس جہالت کے دنوں میں، ڈیز ہوتے ہیں دن، اور اگنورینس جہالت کے دنوں میں، یعنی پرانے زمانے میں، بیفور اسلام، اسلام سے پہلے، اس کو کیا کر دیا، از فاربڈن، وہ منع ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بھائی نہیں جی اب وہ منع ہے. فاربڈن منع ہو جانا، منع کر دیا جانا، یہ اس کا مطلب ہے. آئی فارگیو، اب آگے سے مثال بھی وہ دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آئی فارگیو دوز، میں ان کو معاف کرتا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. آئی فارگیو دوز، میں ان کو معاف کرتا ہوں، ہو مرڈرڈ جنہوں نے قتل کیا تھا، مائی کزن میرے کزن کو، میرے چچا زاد بھائی کو، ابن ربیعہ کو. اب ظاہر ہے ان کے اوپر تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا کہ وہ ان کے بدلہ لیں جا کے، لیکن وہ اب کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سیڈ، وہ کہتے تھے، آئی سرو دا رسول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. سرو ہوتا ہے خدمت کرنا، ٹھیک ہے. سرو جیسے وہ کہتے ہیں نا کھانا سرو کرے تو کھانا لا کر پیش کریں، خدمت کرنا. تو سرو کا مطلب خدمت کرنا ہوتا ہے. آئی سرو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، فار 10 years 10 سال تک. بائے اللہ، یہ جو ہوتا ہے نا بائے کا لفظ، یہ قسم کے لیے ہے، بائے اللہ، خدا کی قسم. ہی نیور آبجیکٹڈ، آپ نے کبھی بھی آبجیکشن نہیں لگایا، اعتراض نہیں اٹھایا. آبجیکٹڈ مطلب اعتراض لگانا، اعتراض اٹھانا، ٹو اینی تھنگ، کسی بھی چیز کے اوپر بھی. آئی سیڈ جو میں نے کہا، اور ڈڈ جو میں نے کیا. ڈڈ ہوتا ہے کرنا، سیڈ ہوتا ہے کہنا. کہہ رہے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اور انہوں نے کبھی بھی کسی چیز پہ اعتراض نہیں کیا. جو میں کوئی کہتا تھا بات یا میں کوئی کام کرتا تھا اس پہ کبھی بھی آبجیکشن نہیں کیا. آخری والا پیراگراف ہے، وی ایز مسلم، ہم، وہی ہوتا ہے ہم، ایز مسلم مسلمان ہونے کے ناطے، شوڈ فالو، ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے، پیروی کرنی چاہیے، دا نوبل ایگزامپل، یہ جو اچھی ایگزامپلز ہیں، اچھی مثالیں ہیں، نوبل ہوتی ہیں اچھی والی، شریفانہ، اچھی والی مثالیں، کس کی، آف دا ٹالرنس، اس صبر و تحمل کی، آف آور رسول، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کہتا ہے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اچھی مثالیں ہیں صبر و تحمل والی، اس کو ضرور فالو کرنا چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے. دا ڈیٹیریوریشن ہوتا ہے کسی چیز کو کم ہوتے چلے جانا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارا پاکستان اب پہلے سے بھی خراب ہوئی جا رہا ہے، تو ڈیٹیریوریٹ ہونا، کسی چیز جو ہے وہ بڑی اچھی لی تھی اور وہ آہستہ آہستہ خراب ہوتی چلی جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹیریوریٹ ہونا. دا ڈیٹیریوریشن، خرابی جو ہوتی جا رہی ہے. اینڈ کنفلکٹ ہوتا ہے لڑائی، ٹھیک ہے. تو کنفلکٹ جو لڑائی جھگڑا ہے، پریویلنگ جو چھایا ہوا ہے، ان دا سوسائٹی، معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے. از
کیوں ہے؟ از ڈیو ٹو دا لیک آف ٹالرنس، وہ صبر و تحمل کی کمی کی وجہ سے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں نا روڈ پہ جائیں تو ٹون ٹون وہ بجا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بیل بجا رہے ہوتے ہیں بار بار، اور اگلا جو ہے فوراً لڑنے پر چل پڑتا ہے. کوئی ہلکا سا کوئی کام ہو جائے فوراً گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے. تو ہمارے اندر برداشت کی کمی ہوگی ہوئی ہے. تو یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیک آف ٹالرنس ہے، صبر و تحمل کی کمی ہے ہمارے سوسائٹی میں، معاشرے میں، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے اور یہ چیزیں خرابی ہو رہی ہے. دس مینس، اب مینس جو ہے نا اس کے لیے اسپیشل ایک لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لعنت. ٹھیک ہے، یہ ایک لعنت ہے، خراب چیز، بری چیز. تو یہ جو بری چیز ہے، یہ جو لعنت ہے، کین اونلی بی کیورڈ، اس کو حل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک کیا جا سکتا ہے. کیور ہوتا ہے ٹھیک کرنا، ٹھیک ہے، کوئی بیماری ہے نا تو اس کا علاج ہوتا ہے، تو کیور اس کو علاج کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کین بی اونلی بی کیورڈ کہتے ہیں اس کا علاج کیا جا سکتا ہے بائی فالوئنگ، کہ پیچھا کیا جائے کس کا؟ دا نوبل ایگزامپل، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اچھی مثالیں ہیں، سیٹ بائی آور بلوڈ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ مثالیں دی ہیں. ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے اور اس کی وجہ سے یہ لعنت جو ہے یہ اس کا علاج ہو سکتا ہے. چلیں جی، یہ تو اس کا ہو گیا نا ترجمہ. اس کو ترجمے کو بار بار پڑھیں، الفاظ کے معنی ذہن میں رکھیں، الفاظ کے معنی لکھیں. ٹھیک ہے، انگلش کے اوپر تھوڑی محنت کریں گے نا پھر آئے گی آپ کو. اور پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ کرتے ہیں. اوکے پھر بچوں، اللہ حافظ.